مجھے یاد ہے جب میں اور میرا کزن حیدر اپنے 20s کے شروعات میں تھے۔ ہم نے کچھ کیمپنگ ٹرپس پلان کی تھیں۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میری ایج 22 اور حیدر کی 23 تھی۔ یہ لاہور کے قریب ایک جنگل چھانگا مانگا کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا وہاں کیمپنگ کرنے کا، مگر حیدر کے لیے نہیں۔ یہ ہفتے کے درمیان کا دن تھا۔ ہماری جابس نے ہمیں ویک کے بیچ میں آف رکھا ہوا تھا اور ہم اکثر اسی وقت کو کیمپنگ کے لیے چوز کرتے تھے تاکہ بھیڑ بھاڑ سے بچ سکیں۔ حیدر ہمیشہ لیڈ کرتا کیونکہ وہ زیادہ ایکسپیرینس تھا اس معاملے میں۔ ہم نے پکنک ایریا کے پاس اپنی کار پارک کی اور پھر وہاں سے چل کر جنگل کے اندر نکل گئے۔ 15 منٹ کی واک کے بعد ہمیں ایک اچھا کلیئرنگ ملا جہاں ہم نے اپنا کیمپ سیٹ اپ کر لیا۔ حیدر نے جلدی سے اپنا ٹینٹ لگا لیا، جبکہ مجھے ہمیشہ سے اس میں زیادہ وقت لگتا تھا۔ ٹینٹ لگانے کے بعد ہم نے فائر پٹ کے لیے پتھر لگائے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے چھوٹی سی آگ لگائی۔ حیدر اپنے ساتھ لائٹر اور فائر سٹارٹر لے کر آیا تھا تو کام آسان ہو گیا۔ شام ہونے لگی جب ہم نے کھانا بنانا شروع کیا۔ حیدر اسٹیک اور برگرز لے کر آیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ٹرپس کے لیے بیسٹ فوڈ پریپیئر کرتا تھا۔ اس وقت ہم نے کھانے کے ساتھ میوزک لگایا اور پرانی یادوں کی باتیں شروع کی۔ جنگل کا ماحول اور یہ وائبس واقعی لاجواب ہوتی ہیں۔ رات اندھیری ہوتی گئی اور ہم نے کارڈ گیمز کھیلنا شروع کیے۔ تبھی ہمیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ کوئی شخص اندھیرے میں ہومنگ کر رہا تھا اور اس کی فٹ سٹیپ بھی سنائی دے رہے تھے۔ حیدر نے مجھے فلیش لائٹ لینے کو کہا، مگر جب تک میں فلیش لائٹ لایا آواز غائب ہو چکی تھی۔ حیدر نے کہا یہ ان یوزول بات ہے کیونکہ کوئی بھی اس طرح کے جنگل میں اتنا گہرائی تک نہیں آتا، وہ بھی کسی کیمپ فائر کے قریب ہومنگ کرتے ہوئے۔ ہم دونوں تھوڑا پریشان ہو گئے مگر پھر کارڈ گیمز کھیلنے لگ گئے۔ تبھی ایک بڑا سا ڈنڈا ہمارے کیمپ کے بیچ گرا۔ یہ کسی درخت کا نہیں تھا، یہ کسی نے ہماری طرف پھینکا تھا۔ حیدر غصے میں ان کو آواز لگانے لگا، جو بھی ہو بس کرو اور چلے جاؤ۔ اس کے بعد ہمیں پھر فٹ سٹیپ کی آواز سنائی دی جو دور جا رہی تھی۔ میں ڈر گیا اور حیدر سے کہا کہ ہمیں کیمپ شفٹ کر لینا چاہیے، مگر اس نے منع کر دیا کہ رات کے اندھیرے میں یہ رسکی ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے ٹینٹس میں بیئر سپرے رکھیں گے اور سو جائیں گے۔ جنگل سے آتی عجیب سی آوازوں نے ہمیں پوری رات ٹینشن میں رکھا۔ رات کے وقت اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا کوئی ٹینٹ کے اندر دیکھ رہا ہے۔ میں نے اندھیرے میں دھیان دیا تو لگا حیدر ہے۔ میں نے کہا حیدر میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا کیا؟ لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ جو شخص ٹینٹ کے اندر جھانک رہا تھا وہ حیدر نہیں تھا۔ میں فوراً حیدر کے ٹینٹ کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور سب بتایا۔ حیدر بھی شوق میں آ گیا۔ پھر ہم دونوں ایک ہی ٹینٹ میں سو گئے، مگر ہمیں رات بھر عجیب سی ہومنگ اور فٹ سٹیپ سنائی دیتے رہے۔ صبح جب روشنی ہوئی تو ہم نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا اور واپس چلے گئے۔ یہ تجربہ اتنا ہانٹنگ تھا کہ میں نے اس کے بعد کبھی کیمپنگ کا سوچا بھی نہیں۔ اب 2 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس شخص کے ٹینٹ کے اندر دیکھنا مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے یاد ہے جب میں 13 سال کا تھا تو ایک رات مجھے گھر پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ کسی وجہ سے میری امی کو کہیں ضروری کام سے جانا پڑا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ امی نے مجھے ہمیشہ منع کیا تھا کہ میں کسی انجانے کے لیے دروازہ نہ کھولوں اور فون ضرور اٹھاؤں اگر بج رہا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کال کر رہی ہوں۔ اس رات نیچے لاؤنج میں رکھا گھر کا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 4 بار رنگ ہونے پر میں نیچے بھاگا اور فون اٹھا لیا۔ کالر آئی ڈی میں امی کا نمبر آ رہا تھا۔ جب فون اٹھایا تو امی نے کہا، تو فون میں سے آواز آئی، بیٹا ذرا باہر آ کر گروسری لینے میں میری مدد کر دو۔ میں حیران ہوا اور کہا، امی
انہوں نے جواب دیا، ہاں بیٹا، لیکن ان کی آواز عجیب لگ رہی تھی، بالکل امی جیسی نہیں تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کی آواز ایسی کیوں لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا، کیسی بیٹا؟ سویٹی میں باہر ہوں، آ کے دروازہ کھولو، انہوں نے کہا۔ میں گھبرا گیا اور فون رکھ دیا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کیونکہ امی کبھی بھی اس طرح بیٹا یا سویٹی کہہ کر نہیں بلاتی تھیں۔ فون دوبارہ بجا اور پھر سے امی کے نمبر دکھائی دیا۔ میں نے ڈر کے مارے فون نہیں اٹھایا۔ فون ایک تیسری بار بجا، لیکن اس دفعہ کالر آئی ڈی میں انجانا نمبر تھا۔ جب میں نے فون اٹھایا تو ایک مرد کی آواز آئی، بیٹا میں تمہارا ابو ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں باہر ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہوں۔ میں نے ویک سی آواز میں کہا، کیا؟ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارا ابو ہوں، باہر آ جاؤ، بہت کچھ سمجھانے کے لیے ہے۔ میں نے فوراً فون کاٹ دیا۔ میرے ابو تو جب میں 3 سال کا تھا تب ہی گزر گئے تھے۔ یہ بات کلیئر تھی کہ پہلی آواز بھی میری امی کی نہیں تھی۔ اس کے بعد فون بار بار بجتا رہا، لیکن میں نے ہر دفعہ اگنور کیا۔ میں گھبرا گیا تھا کیونکہ اب مجھے لگا کہ کسی نے امی کا فون چرا لیا ہے۔ پھر اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ سچویشن اور زیادہ خوفناک بن گئی کیونکہ اب کوئی گھر کے باہر تھا۔ اگر امی ہوتیں تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے نوک نہیں کرتیں، ان کے پاس گھر کی چابی ہوتی ہے۔ میں دھیرے سے کچن کے کونے سے دروازے کی طرف دیکھا اور ایک مرد کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہارا ابو ہوں۔ پھر وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں نے فوراً پولیس کو کال کی۔ آپریٹر نے مجھے کہا کہ کسی لوک ہونے والے کمرے میں جا کے چھپ جاؤ۔ جیسے باتھ روم گراؤنڈ فلور پر تھا تو میں لائٹس آف کر کے اندر چھپ گیا۔ باہر سے مجھے آواز آئی جیسے کوئی ونڈو کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہر ونڈو اور دروازہ چیک کیا گیا، لیکن شکر ہے سب لوک تھا۔ اگر کچھ کھلا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ مجھے یہ آواز 2 الگ لوگوں کی لگ رہی تھی، ایک مرد اور ایک عورت۔ پولیس آنے تک وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب پولیس نے مجھے انفارم کیا کہ وہ گھر کے سامنے ہے، تب جا کے میں باتھ روم سے باہر نکلا۔ انہوں نے گھر کے اندر اور باہر کا انویسٹیگیشن شروع کیا۔ جب امی گھر واپس آئیں تو انہوں نے میری چھوٹی بہن کو ساتھ لیا ہوا تھا۔ پولیس دیکھ کر وہ بھی پینک ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے فون چوری ہو گیا ہے اور شاید اس فون سے ان کا نمبر اور ایڈریس چرایا گیا ہو۔ امی کے فون کا وال پیپر ایک فیملی پکچر تھی جس میں میں اور میری چھوٹی بہن اور امی تھیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ فون ایک سنگل موم کا ہے جس میں چھوٹے بچے ہیں۔ یہ لوگ مجھے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، جو سوچنے میں ہی بہت ڈراؤنا ہے۔ پولیس نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ کون تھے یہ کبھی سمجھ نہیں آیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد امی نے مجھے رات کے وقت اکیلا چھوڑنا بند کر دیا جب تک میں اور بڑا نہیں ہو گیا۔ یار ہونیسٹلی، جب میں اور میرے 3 دوستوں نے ایک بیچ ہاؤس رینٹ کیا تھا پاکستان کے کوسٹل ایریا پر، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوں گی۔ ہم 4 لوگ ایک چھوٹی سی کار میں اسکویز ہو کے پہنچے۔ بیچ ہاؤس سمندر کے بالکل پاس تھا اور گھر کے پچھلے حصے سے ڈائریکٹلی سمندر دکھ رہا تھا۔ آگے کی طرف سے کوئٹ روڈ تھی جو بہت زیادہ بیزی نہیں لگ رہی تھی۔ گھر ایک موڈسٹ سا تھا، 4 بیڈ رومز کے ساتھ ایک ہم سب کے لیے۔ اندر کا ڈیکور ڈیسنٹ تھا، صاف اور سمپل، لیکن بیچ وائبس دینے کی کوشش تھی۔ دیوار پر آرٹ ورک اور کارنر میں سرف بورڈ رکھی ہوئی تھی۔ گھر کے پچھلے ڈیک سے سمندر کا ویو امیزنگ تھا اور وہاں سے سیدھا ریت پر جایا جا سکتا تھا۔ سیٹلنگ کے بعد ہم فوراً سمندر کے پاس گئے، پانی میں کھیلے اور فٹ بال کا مزہ لیا۔ شام تک ہم لوگ وہاں تھے۔ دور ہمیں ایک کپل نظر آیا
ڈنر کے لیے ہم نیئر بائی ٹاؤن گئے اور واپس آ کر رات میں بیچ پر لیٹ نائٹ فٹ بال کھیلنے لگے۔ میں فٹ بال کے پیچھے بھاگتے ہوئے سمندر کی طرف گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کمر تک پانی میں کھڑا تھا۔ مون لائٹ کی وجہ سے مجھے اس کی شیپ نظر نہیں آئی۔ پہلے لگا شاید کوئی لوکل ہوگا، لیکن رات کے اس وقت وہ تھوڑا عجیب لگا۔ ہم نے اگنور کیا اور ڈیک پر بیٹھ کے ریلیکس کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم ڈیک پر بیٹھے تھے، میں نے بیچ کی طرف ایک شخص کو کھڑا دیکھا جو سیدھا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے لگا شاید نیبر ہوگا، لیکن وہ بس وہاں اسٹیٹک کھڑا تھا۔ میں نے اس کو آواز لگائی، سب ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ تھوڑی دیر لگ رہی تھی، اس لیے ہم اندر چلے گئے۔ رات کو اپنے روم کی ونڈو سے سمندر کا ویو لیتے وقت مجھے وہ شخص گھر کے ڈیک کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ میرا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور لگ رہا تھا کہ وہ میری ونڈو کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں فوراً دوستوں کو اٹھانے گیا، لیکن جب تک علی کو لے کر واپس آیا، وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں خود کو سنبھال کر سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تبھی مجھے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں بالکل جم سا گیا۔ پھر دوسری لائٹ نوک ہوئی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پردہ اٹھا کے دیکھتا۔ ڈر کے مارے میں لیونگ روم میں بھاگ گیا اور سب کو جگایا۔ ہم سب نے مل کر چیک کیا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ پچھلے ڈیک کی لائٹ آن کر کے ہم سو گئے۔ اگلے دن ہم نے نیبرز سے بات کی اور ایک نے بتایا کہ ایک ہفتے پہلے ان کے دروازے پر بھی کسی نے رات کو نوک کیا تھا، لیکن جواب نہیں دیا۔ ہم نے دن سمندر اور ٹاؤن ایکسپلور کرتے ہوئے گزارا۔ شام تک سب نارمل تھا، لیکن وہ شخص کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا مجھے اب تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہوتا اگر میں نے اس رات ونڈو کا پردہ اٹھا دیا ہوتا؟